نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو علم و حکمت یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج سے ہم سلسلہ طب کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں سب سے اول ہم طب نبوی سے کچھ استفادہ کریں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کے مقابلے میں تمام اطباء کے طریقہ علاج ایک پسماندہ طریقہ علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمایا، اس کا فائدہ یقینی ہے۔ بہرحال ہم اس سلسلے میں چند قسطوں کے اندر مذاکرہ کریں گے طب نبوی کے عنوان سے۔ آج ہم تمہیدی طور پر کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، مرض کی دو قسمیں ہیں، ایک دلوں کی امراض ہوتی ہیں اور دوسری جسموں کی امراض ہوتی ہیں۔ دلوں کی امراض دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر ایک شک اور شبہ، نمبر دو گمراہی، خواہشات کا اتباع۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، مثلا سورہ بقرہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اس میں تذکرہ ہے دل کی بیماری یعنی شک اور شبہ کا، اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں مثلا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اس کے اندر بھی دل کی بیماری یعنی شک اور شبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، اس آیت کے اندر بھی دل کی مرض یعنی شک اور شبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری دل کی مرض ہے حقیقی گمراہی، مثلا اس کا ذکر ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس آیت کریمہ کے اندر کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، شہوت زنا ہے، وہ طمع کرے گا جب اس کے سامنے کوئی خاتون نرم مزاج سے گفتگو کرے گی۔ اور دوسرے امراض ہوتے ہیں جسم کے امراض۔ جسم کے امراض کے علاج کے کچھ خطوط ہیں۔ نمبر ایک حفظان صحت، نمبر دو اذیت کا تدارک، نمبر تین مواد فاسد یعنی جس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی اس مواد کو جسم سے نکالنا۔ حفظان صحت کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، مثلا آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مریض اور مسافر کو صحت کی حفاظت کی غرض سے روزے ترک کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ کھا پی سکیں اور اپنی صحت کی حفاظت کر سکیں۔ حفظان صحت یہ پہلا خط ہے ان خطوط میں سے جن کے ذریعے جسم کے انسانی جسمانی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ دوسرا خط، دوسرا بنیادی طریقہ وہ ہے اذیت کا تدارک۔ اذیت یعنی جو تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے، مثلا آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ۔ اس آیت کے اندر
حالت احرام میں سر میں اگر کوئی تکلیف ہو اور وہ جوئیں وغیرہ اس سے مراد ہیں اور اس کی بنا پر ان کو سر مونڈنا پڑے تو وہ سر مونڈ سکتے ہیں، یعنی اس اذیت کو دور کر سکتے ہیں۔ اور اسی آیت کے اندر تیسرے اصول اور تیسرے خط کی طرف اشارہ ہے کہ مواد فاسد کو نکالنا، کیونکہ بسا اوقات سر کے اندر تکلیف ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ جو ہے وہ احتباس ہوتا ہے، بخارات کا رکنا ہوتا ہے۔ تو جب بال مونڈے جائیں گے تو پھر سر کے اوپر بال مونڈنے سے مسام اور بالوں کی جڑیں جو ہے وہ کھل جائیں گی اور بخارات کا اخراج ہوگا، جس سے وہ تکلیف جو ہے وہ سر سے دور ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز، بنیادی چیز، وہ ہے پرہیز۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جس آیت شریفہ کے اندر تیمم کا اجازت دی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی ہے تاکہ بڑی تکلیف سے، بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ یہ ایک پرہیز کی مثال دی گئی۔ اور طریقہ کار جو علاج کا ہوتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علاج خود فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی علاج معالجے کی تلقین فرماتے تھے۔ جہاں آپ جو ہے وہ کسی کو دیکھتے تو ان کو جو ہے وہ ہدایت دیتے۔ عمومی طور پر مفردات سے علاج فرماتے تھے، یا کبھی کبھی کسی مفرد کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اضافہ فرما دیتے جس سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا۔ اور علاج تو بہرحال ہر بیماری کا ہی ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جائے تو اللہ کے حکم سے بیماری دور ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے۔ اور ایسے ہی صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا بھی ساتھ ساتھ نازل فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ان اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری اتاری تو اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ جس کو علم ہوا علم ہو گیا، جس کو نہیں ہوا تو اسے نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں چیز کا علاج نہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم بسا اوقات دم کرتے ہیں، کبھی علاج کرتے ہیں اور کچھ پرہیز کرتے ہیں، کیا ان چیزوں سے اللہ کی تقدیر سے کچھ چیز جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے، یعنی انسان کچھ بچ جاتا ہے کسی ایسی چیز سے جو لکھی ہوئی ہو، اور انسان ایسا کرنے سے، علاج کرنے سے، دم کرنے سے اور پرہیز کرنے سے اس سے بچ جائے؟ آپ نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ فلاں چیز سے ایسے ہوگا، فلاں چیز میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ تاثیر بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ، ہی من قدر اللہ، کہ علاج کرنا، پرہیز کرنا اور کوئی جو ہے وہ قرآنی آیات سے دم وغیرہ کر لینا نیک کلمات سے، اگر ان سے کوئی فائدہ ہے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے، اس کے بغیر نہیں۔